السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بہت زیادہ مذہبی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ میں رات کو جب بھی کمرے میں آتا تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے میں اتنی دیر لگا دیتی تھی کہ میں اکثر تھک کر سو جاتا تھا۔ ایک دن کام کرنے والی نے کہا کہ اگر آپ اس کا سچ جاننا چاہتے ہیں تو جب وہ سلام پھیرے تو اس کا چہرہ ضرور دیکھنا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ میری بیوی بہت لمبی نماز پڑھتی تھی۔ آخر کار میں نے ہمت کی۔ جمعرات کی رات اس کی طاق میں بیٹھ گیا، اور پھر جب اس نے سلام پھیرا اور میں نے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری شادی کو کچھ روز گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میں نے اپنی بیوی نایاب کی شکل نہ دیکھی تھی۔ جب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا پھر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے ایک ایسا راز ہوگا جو میری دنیا برباد کر دے گا۔ جب مجھے میری بیوی نایاب کی حقیقت کا علم ہوا، تب میں اس کے ساتھ بہت سفر کر چکا تھا اور زندگی کی اس راہ پر پہنچ چکا تھا کہ نہ تو اسے چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اپنا سکتا تھا۔ وہ اور میں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے تھے، لیکن میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پایا۔ یہ سب کچھ مجھ سے شرمانے کے باعث ہو رہا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی، لیکن جو نیاب کر رہی تھی اس کے پیچھے ضرور کوئی راز تھا۔ کبھی کبھی جب میں نیاب کی حرکت کے بارے میں سوچتا تو میری سوچ سب کچھ ختم ہو جاتی تھی، اور مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کہیں نیاب مجھ سے کوئی راز تو نہیں چھپا رہی یا پھر مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ لیکن پھر میں اس وقت خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ نیاب بہت زیادہ مذہبی خاتون تھی۔ شرعی پردہ کرنا اور اسلام کی حدود میں رہنا اس کو بے حد پسند تھا، لیکن یہ کون سا پردہ تھا جو وہ اپنے شوہر سے کر رہی تھی؟ خیر، میں بھی یہ سب باتیں کرنے سے شرماتا تھا، یا پھر وہ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ کئی بار جب میں نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا پھر اس سے اس بات کی وجہ پوچھنے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ کوئی ایسا بہانہ بنا دیتی تھی جس کو میں سن کر بالکل خاموش ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، یا پھر میں اس کو پسند نہیں تھا، کیونکہ اکثر اس کی باتیں بے بنیاد ہوتی تھیں جن میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی تھی، لیکن میں خاموش ہو کر سن لیتا تھا۔ میں نے نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھرم ٹوٹے۔ بس اسی طرح کچھ دن گزر چکے تھے۔ ہر وقت عبادت کرنا اور وضو میں رہنا نیاب کا معمول بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ آج جب نیاب نماز پڑھ لے گی تو میں اس سے بات کروں گا اور اس کا چہرہ بھی دیکھوں گا۔ اسی انتظار میں رہا، لیکن جیسے ہی نیاب نے مجھے دیکھا کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور اس کو دیکھنے کی نیت سے آج میں سویا نہیں ہوں، تو وہ اپنی نماز کو بہت لمبا کر دیتی تھی۔ عشاء کی نماز وہ تقریباً اتنی لمبی پڑھتی کہ میں تھک کر سو جاتا تھا۔ سارا دن آفس میں کام کر کر کے میرے جسم میں شدید درد ہوتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں نیاب کے قریب جانے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آج تک نیاب نے مجھے قبول نہ کیا تھا۔ ایک رات میں نے بھی ٹھان لی کہ میں اپنی بیوی کا چہرہ ضرور دیکھ کر رہوں گا۔ اسی نیت سے میں آفس سے بھی جلدی آ گیا تاکہ جب بھی مجھے موقع ملے تو میں نیاب کو دیکھ سکوں۔ اب تو دن بدن میری جستجو بڑھتی جا رہی تھی۔ خیر، میں گھر جلدی واپس آ گیا، آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ جب نیاب نے مجھے اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ میں کافی دیر اس کے انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن وہ کمرے میں نہ آئی۔ اس کے بعد میری ملازمہ سلیمہ مجھے بلانے کے لیے آئی کہ کھانا کھا لے۔ خیر، میں اٹھا، کھانا کھانے کے لیے گیا، تب وہاں پر بھی نیاب موجود نہیں تھی۔ میں نے سلیمہ سے پوچھا کہ نیاب کہاں ہے؟ کیا اس نے کھانا کھا لیا؟ تب سلیمہ نے کہا، جی صاحب، ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی،
میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 منٹ رک جائیں، صاحب آ جائیں تو ان کے ساتھ کھا لیجیے گا، لیکن ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گیا اور پھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ نایاب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں ضرور آئے گی، آخر اس کو کمرے میں آنا ہی ہوگا۔ اس انتظار میں گھنٹہ بیٹھا رہا تو بڑی دیر بعد وہ وضو کر کے ہمارے کمرے میں آئی اور ساتھ ہی اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، آخر وہ مجھ میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، نہ ہی میرے ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے پھر میں نایاب کو دیکھنے لگا اور اسی کی طرف اپنی توجہ کو بڑھانے لگا۔ نایاب نے نماز کو اس قدر لمبا کر دیا کہ میں اس کے انتظار میں کافی وقت بیٹھا رہا، لیکن ابھی تک اس کی نماز پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ سلام کرنے کی کوشش کرتی، میں جلدی سے اس کی طرف دیکھتا، لیکن پھر بھی ناکام رہتا۔ اس طرح کئی کوششیں کر چکا تھا، لیکن ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں تھک گیا اور میری آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہونے لگیں تو میں سو گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ نایاب نے کب نماز ختم کی اور وہ سوئی۔ خیر اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن سلیمہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ در حقیقت سلیمہ نے مجھے کہا کہ صاحب، اگر آپ اپنی بیوی کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کا چہرہ ضرور دیکھیے گا۔ جب وہ سلام کرے تو آپ فوراً اس کی طرف دیکھنا، آپ کو آپ کی بیوی کی حقیقت اور جو راز اس نے آپ سے چھپایا ہوا ہے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے جب سلیمہ کے منہ سے یہ بات سنی تو بہت حیران رہ گیا۔ سوچنے لگا ایسی بھی کیا بات ہے جو نایاب مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے سلیمہ کو تو اس وقت خاموش کروا دیا اور کہا کہ تمہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اندر ہی اندر پریشان ہو چکا تھا اور اس سوچ میں گم ہو چکا تھا کہ نہ جانے سلیمہ مجھے کس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ سلیمہ کی اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا اور میں سوچنے لگا نہ جانے وہ مجھ سے یہ سب کیوں چھپا رہی تھی۔ میں اکثر اس بات سے پریشان رہنے لگا۔ ایک دن جب میں نے اس بات کا ذکر اپنے دوست فہیم سے کیا اور اس کو بتایا کہ میری بیوی مجھ سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے اور بات بھی بہت کم کرتی ہے، یہاں تک کہ ابھی تک اس نے مجھے شوہر ہونے کا درجہ بھی نہیں دیا۔ فہیم، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ دن بدن اپنی بیوی کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہو چکا ہوں۔ فہیم نے میری بات کو غور سے سنا اور مجھے باتوں باتوں میں اس نے ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی نایاب کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔ میرے دوست فہیم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اس کے گھر والوں نے زبردستی نایاب کی شادی تمہارے ساتھ کروا دی ہے۔ وہ تم میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو خود تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتی، بن سور کر تمہارے سامنے آتی، لیکن یہ باتیں تو دور، وہ تمہیں اپنا چہرہ تک نہیں دکھا رہے۔ اس سب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی تمہیں اپنا شوہر تسلیم کرتی ہے۔ آج جا کر تم اسے بات کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم اس کو آزاد کر دو، کیونکہ اس طرح کسی کے اوپر زبردستی مسلط ہونا غلط ہے۔ اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو آزاد کر دو، یہی بہتر ہوگا۔ تم بھی سکون میں آ جاؤ گے اور تمہاری بیوی کی زندگی بھی سکون میں گزر جائے گی۔ فہیم کی اس بات نے مجھے بہت حیران کر دیا تھا۔ شاید میں نایاب کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگا تھا۔
اس لیے میں نے فہیم کی باتوں پر غور کیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آج میں نایاب سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ آخر اس کو میری ذات کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے۔ یہی سوچ کر آج میں گھر گیا۔ نایاب اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو وہ فوراً اپنا دوپٹہ جڑنے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ وہ اٹھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اٹھی میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بے شک مجھے اپنا چہرہ مت دکھاؤ، بے شک اب تم اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی مت کرو، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے، یا پھر کوئی اور بات ہے، یا پھر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور تمہارے والدین نے زبردستی میری ذات کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ جو بھی بات ہے آج مجھے سیدھی طرح بتاؤ تاکہ میری پریشانی ختم ہو اور میں سکون میں آ جاؤں۔ نیاب تھوڑی دیر میرے سامنے کھڑی رہی۔ اس کے آنسو برسات کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ پہلے تو میں نے ان پر غور نہیں کیا، لیکن جب میں نے اس کے دوپٹے پر آنسو دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا، نیاب، آخر ایسی کیا بات ہے جس کے بارے میں تم ذکر نہیں کرتی، لیکن اندر ہی اندر تکلیف میں ہو اور روئے چلے جا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری پریشانی کم کر دوں۔ تم جیسا چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اگر تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں زبردستی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن خدا کا واسطہ ہے، حقیقت بتاؤ، آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس طرح میں نے کئی اور جذباتی الفاظ نیاب کے سامنے کہے۔ وہ خاموش ہو کر کھڑی رہی، میری بات کو سنتی رہی، روتی رہی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اس نے مجھے آج تک کوئی جواب نہ دیا۔ میری تو سوچ سمجھ سب کچھ ختم ہو چکی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ آج بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چلی گئی۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو ساری حقیقت فہیم کو بتائی اور اسے کہا کہ میں نے تمہاری بات پر عمل کیا، لیکن پھر بھی نایاب نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تب فہیم نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کے محلے سے جا کر پتہ کروں گا اور پوچھوں گا کہ آخر اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے۔ جو بھی بات ہوگی سامنے آ جائے گی۔ اگر اس کا کوئی اور چکر ہوا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہیم کی اس بات سے میں مطمئن ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جو بھی حقیقت ہوگی خود بخود میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ فہیم نے نیاب کے بارے میں پتہ کروانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب فہیم نے مجھے رات کے وقت فون کیا اور کہا کہ فوراً باہر مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، میں سمجھ چکا تھا کہ یہ بات نیاب کے بارے میں ہے۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور جا کر فہیم کو ملا تو فہیم نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیاب یہ سب کچھ میرے ساتھ کر سکتی ہے۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی نے نیاب کی حقیقت کچھ اور ہی ہے، اس کے چہرے کے پیچھے بہت خطرناک راز ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں نے تمہیں یہ بات بتائی تو تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حقیقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرو اور ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ جیسے مجھے فہیم نے یہ بات کی تو مجھے سلیمہ کی وہ بات یاد آ گئی جو کچھ عرصہ پہلے مجھ سے سلیمہ نے کہی تھی اور کہا تھا کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھو۔ اب فہیم اور سلیمہ دونوں مجھ سے یہی بات کر رہے تھے، لیکن ان دونوں نے مجھے حقیقت نہ بتائی تھی۔ میں نے فہیم سے بہت زیادہ پوچھنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، آخر ایسا بھی کیا راز ہے
کہ تم مجھے یہ سب کہہ رہے ہو؟ فہیم نے بات کو ٹال مٹول کر دیا اور کہا کہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تم اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ فہیم کی اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے میں نیاب کی وجہ سے بے حد پریشان ہو چکا تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ نیاب کا مجھ سے پردہ کرنا، میرے قریب نہ آنا، اس سب میں ضرور کوئی راز ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا، ایک ایسا دھوکہ جو نہ صرف نیاب نے بلکہ میرے سسرال والوں نے بھی میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک ایسی بھیانک کہانی میری زندگی میں حقیقت ہو چکی تھی جس کے بارے میں جب بھی سوچتا تھا میں لرز جاتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ میری ماں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ان کو نیاب بہت پسند تھی اور اماں جان ہی میرا رشتہ نیاب کے ساتھ کر آئی تھی۔ اماں کو نیاب اپنی بیٹی کی طرح لگتی تھی۔ در حقیقت میری نہ تو کوئی بہن تھی اور نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا۔ ابا جان بھی میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کا دکھ آج تک میرے سینے میں ہے۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولا جس دن ہم پر یہ قیامت ٹوٹی تھی۔ میں ابھی 10 سالوں کا تھا جب ابا جان کا انتقال ہوا۔ میری ماں عمر میں بہت کم تھی۔ ان کے ابھی جوانی کے دن چل رہے تھے جب خدا تعالیٰ نے اس آزمائش سے ان کو گزارا تھا۔ ایک دن جب ہم شام کی روٹی کھا رہے تھے، اچانک اماں جان کے فون پر کال آئی۔ ہم کب سے ابا جان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ابھی تک وہ نہیں لوٹے تھے۔ جب اماں جان کے فون پر ابا کی کال آئی تو وہ فوراً بات کرنے کے لیے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اماں جان فون مجھے دیں، ابو سے میں بات کروں گا۔ ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم کھانا ان کے بغیر نہیں کھاتے اور بھوک اس قدر لگ رہی ہے کہ صبر بھی نہیں ہو رہا اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ابا جی کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ تو اماں نے مجھے خاموش کرواتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، کبھی انسان کو دیر بھی ہو جاتی ہے، لاؤ فون میں بات کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں۔ اماں نے جیسے ہی کال کو اٹینڈ کیا تو آواز ابا کی نہیں تھی، وہ کسی راہگیر کی تھی جس نے اماں کو بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی حالت شدید خراب ہے، آپ جلد از جلد ہسپتال پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایمبولینس آ چکی ہے، ہم ان کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اماں نے یہ سب کچھ سنا ان کے ہوش و حواس کھو گئے، ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں غور سے ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، بالکل ساکن ہو چکی تھی۔ میں اماں کے پاس گیا اور ان کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اماں جان کیا ہوا ہے؟ ابا کیا کہہ رہے تھے؟ کیا آج رات وہ نہیں آنے والے؟ اماں وہیں پر بیٹھ گئی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ اماں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تب میری ماں نے مجھے جو بات بتائی اس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ خیر جیسے ہی میں نے اپنے والد کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا میری آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ میں ابا جان کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باعث انہوں نے اپنی تمام تر توجہ مجھے دی ہوئی تھی اور ان کے بنا زندگی گزارنا میرے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھا۔ خیر اماں اور میں فوری تیاری کی اور ہم ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد جب میں نے ابا جان کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب مجھے ثابت قدم رہنا تھا، اپنی ماں کو سنبھالنا تھا۔ میری ماں کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اماں جان مجھے حوصلہ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا اپنے والد کے لیے دعا کرو، خدا نے چاہا تو وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہمیں ڈاکٹر نے بھی تسلی نہ دی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو کوئی تسلی نہیں دیتے، آپ کے مریض کی حالت بہت خطرناک ہے، خدا نے چاہا تو وہ بچ جائیں گے ورنہ ہمیں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں بے حد چوٹیں آئی ہیں اور یہ چوٹیں ان کے سر پر ہیں،
اس لیے ان کا بچنا ناممکن ہے، لیکن خدا کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجیے۔ جب ڈاکٹر نے یہ سب کچھ میری ماں کو بتایا تو میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ میں وہیں پر گر گیا، اپنے باپ کے بارے میں جہاں پر میں ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا، اور آج مجھے ان کی زندگی کے بارے میں یہ سب کچھ سننا پڑا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، سوچ سمجھ سب کچھ ختم ہونے لگی۔ اس مصیبت کے عالم میں ہمارا ساتھ کسی نے نہ دیا۔ اماں کا ایک بھائی تھا جسے ہم پیار سے چندا ماموں بلاتے تھے۔ اس مصیبت کے عالم میں جب اماں جان نے ان کو کال کی تو انہوں نے مصروف ہونے کے بہانے بنائے اور کئی قسم کی باتیں کی۔ اماں خاموش ہو گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ ان کا بھائی ان کو حوصلہ دینے کے لیے نہیں آنے والا۔ بس جب ایک طرف سے نا امیدی اور انکار ملا تو اماں نے کسی کو بھی نہ بتایا۔ وہ جان چکی تھیں کہ اس مصیبت کے عالم میں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، اور ایک مثال وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ خیر، یہ جو وقت ہمارا گزرا قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر پل ہمیں نئی مشکل کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اس سب کے دوران میں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور امی جان کا حوصلہ بنا رہا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن بعد ڈاکٹر نے ہمیں ایک ایسی خبر دی جس کو سنتے ہی ہماری دنیا اجڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جب ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا پائے، خدا تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے اور مرحوم کو جنت میں جگہ عطا کرے، بس ان کے یہ الفاظ اماں جان اور میرے سینے پر نقش چھوڑ گئے۔ بے یارو مددگار ہم گھر لوٹ آئے۔ کئی عرصہ اماں اور میں نے آپس میں بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہر وقت تنہائی میں رہتے، ابا جان کو یاد کرتے اور روتے رہتے۔ یوں لگتا کہ جیسے ہماری زندگی کسی صحرا میں رک گئی ہے اور ہر جگہ ویرانی ہی ویرانی ہے۔ اس لیے اماں جان چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں تاکہ ہمارے گھر میں رونق آئے، اور وہ میرے بچوں کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے جلد میرا رشتہ طے کر دیا۔ اسی دوران ہمارے حالات نے ہمیں بہت دھوکے دیے۔ زندگی میں وہ کچھ دیکھا جس کے بارے میں کبھی سوچا نہ تھا۔ باقی جگہ سنبھالنے کی کوشش کی، ان کے آفس میں اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع کروائے تاکہ ان کی جگہ پر مجھے نوکری مل جائے، لیکن ایسا بھی ممکن نہ ہوا۔ بہت کوششوں کے بعد اور کافی وقت بعد یہ ممکن ہوا، لیکن اس سے پہلے میں زندگی کی تلخی سے گزر چکا تھا۔ اماں جان نے میری چاچو کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ تو میرے پاس نوکری ہے اور نہ ہی کوئی خاص جائیداد، تو انہوں نے سویرا کا رشتہ مجھ سے ختم کر دیا اور کہیں اور جگہ اس کی شادی کر دی۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن اماں جان بے حد روئی، کیونکہ وہ سویرا کو بے انتہا پسند کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ سویرا بہو بن کر ان کے گھر میں آئے اور ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، لیکن سویرا کے والدین نے دولت کو ترجیح دی اور ایک امیر گھر میں اس کی شادی کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ جو دھوکہ ہوا، خدا کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ وہ لڑکا جس کی شادی سویرا سے ہوئی تھی وہ آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی ہم لوگوں کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ ان کے رشتہ دار میں سے کسی نے بھی اس لڑکے کو اپنی بیٹی نہ دی تھی۔ بے شک ان کے پاس بہت جائیداد تھی، لیکن وہ لڑکا بہت گندے کاموں میں ملوث تھا، اسی لیے خاندان میں سے کسی نے اس کو بیٹی دینا پسند نہیں کیا تھا۔ لیکن میری چچی، جس کو دولت کی ہوس تھی، اس نے سویرا کا رشتہ وہاں پر کر دیا۔ اب جس حال میں سویرا کی زندگی گزر رہی ہے وہ تو سویرا ہی جانتی ہے۔ کئی بار ہمارے گھر آئی، اماں کے سامنے روتی رہی اور اپنے حالات زندگی بیان کیے۔ وہ لڑکا سویرا کو ہر وقت نشے کی حالت میں ملتا، سویرا کو مارتا ہے، یہاں تک کہ کئی بار تو کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ دن رات وہ اس بڑے گھر میں نوکری کرتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ کئی بار اپنے والدین سے اس سب کے بارے میں ذکر کر چکی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ جانے میری چاچی کس قسم کی عورت تھی کہ اپنی بیٹی کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ سویرا نے اپنی شادی کے بعد مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی اور میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین نے اس پر زبردستی کی اور اس کی شادی اس
امیر لڑکے سے کروا دی۔ جب سویرا نے مجھ سے محبت کے بارے میں کہا تو میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کاش تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب کیا فائدہ، تم نے بھی تو اپنے والدین کی طرح دولت کو ترجیح دی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ در حقیقت سویرا مجھے یہ سب کچھ اس لیے بتاتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اسے پروٹیکٹ کروں، اور وہ دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس لڑکے سے تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سکون بھری زندگی گزارے، اور یہ سکون اس کو میں دے سکتا تھا، لیکن اب میں یہ سب کچھ کرتا تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتا، کیونکہ کل جس لڑکی کے لیے میں ٹھیک نہیں تھا، آج میں کیسے اس کو خوشحال رکھ سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے سویرا کو کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تھی میں اس کو نظر انداز کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ رکھے۔ جب اس کو میں نظر انداز کرتا تو وہ ہمارے گھر آنا چھوڑ گئی، اور اب نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، اور اس کے والدین تو کئی بار اماں جان سے معافی مانگ چکے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بس سویرا کی شادی کے کچھ عرصے بعد اماں جان نے میرا رشتہ نیاب کے ساتھ کر دیا تھا۔ شروع میں جب اماں اور میں نیاب کے گھر جاتے تھے تو وہ مجھ سے ہی پردہ کرتی تھی، مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی تھی، اور جب بھی میں ان کے گھر جاتا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہیں آتی تھی۔ اماں جان خود اس کے کمرے میں جاتی اور اس کو مل آتی تھی، کیونکہ جس گھر میں میرا رشتہ ہوا یہ بہت زیادہ مذہبی لوگ تھے۔ سویرا کی ایک چھوٹی بہن کنول تھی جو بہت خوبصورت تھی، میں اس کو دیکھتا تو امی کہتی تھی کہ کنول سے بھی زیادہ خوبصورت نیاب ہے، اگر تم نے کنول کو دیکھ لیا ہے تو سمجھو نیاب کو دیکھ لیا، دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی لگتی ہیں۔ کبھی کبھی تو میں کنول اور نیاب میں فرق کرنا ہی بھول جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری بہو کون سی ہے، تو پھر وہ پوچھ لیتی ہوں کہ نیاب بیٹا تم کون سے والی ہو، تو وہ مسکرا کر کہتی اماں جان میں یہاں ہوں۔ دونوں بہنیں بہت مذہبی اور خوبصورت ہیں، اگر میرا کوئی اور بیٹا ہوتا تو میں کنول کو بھی اپنی بہو بنا لیتی۔ مجھے ان کی شرافت اور طبیعت سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے، جب بھی چاہو تو ہر وقت پردے میں رہتی ہیں، عبادت میں مشغول رہتی ہیں۔ اس عرصے میں مجھے نیاب سے محبت ہو چکی تھی، کئی بار اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا تو اماں جان روک دیتی اور کہتی بیٹا ان کے ہاں یہ رواج نہیں ہے، اور نیاب تو بہت زیادہ مذہبی خاتون ہے، وہ تم سے شادی سے پہلے کبھی بھی نہیں ملے گی، اب تو کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، تم اپنی شادی کا انتظار کر لو۔ تو میں مسکرا کر امی کی بات کو ٹال مٹول کر دیتا تھا۔ آج تک میں نے نیاب کو نہیں دیکھا تھا، لیکن خیالوں میں اسے بے انتہا محبت کر چکا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں میں اس کا تصور بنا لیا تھا اور اس کو دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی تک میں نے حقیقت میں نیاب کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس طرح دکھتی ہے، اس حقیقت سے میں ناواقف تھا۔ کنول مجھے بڑے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، میرے ساتھ وہ بہت ہی خوش اسلوب طریقے سے پیش آتی تھی۔ اکثر وہ اپنی بہن کی باتیں مجھ سے شیئر کرتی رہتی تھی، اپنے بچپن کی باتیں اور کئی حالات و واقعات مجھے بتاتی رہتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، میری شادی قریب آتی گئی، میری خوشیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اماں جان بھی کئی عرصے بعد اب مجھے خوش نظر آنے لگی تھی، ان کے چہرے پر میں نے کافی عرصے بعد مسکراہٹ اور رونق دیکھی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی کے دن بڑھ گئے ہوں۔ خوشیوں نے ایک بار پھر ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی تھی۔ ابا جان کے انتقال کے بعد میری شادی کی وجہ سے اماں جان دوبارہ جینے لگی تھیں، اسی طرح میری شادی بھی ہو گئی۔ اماں جان مجھے ہر وقت نیاب کے بارے میں سمجھاتی رہتی تھی اور کہتی رہتی تھی اسے اچھی طرح پیش آیا کرو، اس بہو کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شادی والے دن نیاب نے مجھے بہت انتظار کروایا تھا۔ جب میں دلہا بن کر سٹیج پر بیٹھا تھا تب نیاب موجود نہیں تھی۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک دلہن سٹیج پر نہیں آتی۔ پہلے مولوی صاحب نے مجھ سے دستخط کروائے، پھر وہ رجسٹر نیاب کے پاس لے گئے
انہوں نے وہاں سائن کروائے، مولوی صاحب وہیں سے گھر چلے گئے۔ نیاب کا میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ نکاح کو کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک نیاب سٹیج پر نہیں آئی تھی۔ جب تھوڑا وقت مزید گزرا تو اس کے بعد نیاب سٹیج پر ایک لمبے گھونگھٹ کو لیے آئی۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے نیاب سے یہ امید نہ تھی کہ وہ شادی والے دن بھی مجھ سے اپنا چہرہ چھپائے گی۔ میری نظر جیسے ہی نیاب پر پڑی، فوراً میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے مجھے ہاتھ کا اشارہ دیا اور کہا، کوئی بات نہیں، نیاب بہت اسلامی اور مذہبی خاتون ہے، اسی لیے یہ سب کچھ کرنا اس کا حق ہے۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ شادی کی رات بھی اسی طرح گزری۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ کپڑے اتار چکی تھی اور عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر سو گیا۔ اب میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ میری بیوی نے آج تک مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ اماں جان بے حد خوش تھیں۔ ان کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آج تک کبھی بھی اماں جان کے سامنے نیاب کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اماں تو ہر وقت میری اولاد پیدا ہونے کے بارے میں دعا کرتی تھی۔ اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ میں نے تو بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھا، تو پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب تو میں تھک چکا تھا، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے ایسی بھی کیا حقیقت تھی جو نیاب مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لوگ اس قدر دھوکے باز نکلیں گے کہ میری زندگی کے ساتھ کھیل جائیں گے، کاش شادی والے دن اگر مجھے وہ حقیقت بتا دیتے، اتنا بڑا تماشا نہ ہوتا اور نہ میری زندگی کا قیمتی ترین وقت ضائع ہوتا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ سلیمہ نے مجھ سے پھر کہا، کیا آپ نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا؟ میں نے اس سے کہا، نہیں۔ تب اس نے کہا، صاحب میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی، آپ جلد از جلد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھیں، آگے کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، میں نیاب کا چہرہ دیکھ کر رہوں گا۔ اس نیت سے میں پوری رات بیٹھا رہا۔ نیاب نے جب سلام پھیرا، اس نے فوراً میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا، اس کو دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، جلدی میں دیکھا ہے تو اسی وجہ سے مجھے غلط سمجھ آ رہا ہے، لیکن وہ سچ نکلا، کیونکہ مجھے جو لگا تھا وہ وہی تھا۔ جب میں نے ایک سرسری نظر اپنی بیوی نیاب کے چہرے پر ڈالی تو اس کو دیکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں نے کنول کو دیکھا ہے۔ کنول کو میں اچھے طریقے سے دیکھ چکا تھا، میں جان چکا تھا کہ کنول کس طرح نظر آتی ہے، اور آج میں نے بیوی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ شاید میری بیوی بھی کنول کی ہم شکل ہے، کیونکہ اماں جان مجھ سے پہلے کئی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ نیاب اور کنول ہم شکل ہیں، ان کی شکلیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی ہیں۔ مجھے لگا واقعی میں اماں جان کی بات سچ ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں شک پیدا ہوا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری بیوی نیاب نہیں بلکہ کنول ہے۔ جیسے یہ خیال اچانک میرے دل میں آیا، میں نے فوراً اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب میں نے اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائی اور نیاب کا مجھ سے چھپنا دیکھا تو میں شک میں پڑ گیا اور مجھے یقین ہونے لگا کہ شاید واقعی میری شادی نیاب کی جگہ کنول سے ہو چکی ہے۔ لیکن اس سب کے بعد پھر میں اپنے آپ کو حوصلہ دیتا اور سوچتا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرے سسرال والے شادی کے وقت مجھے بتا دیتے، یا پھر نیاب مجھ سے کیوں چھپاتی کہ وہ نیاب نہیں ہے۔ بس اسی طرح کے کئی اور سوالوں نے میرے دماغ پر حملہ کر دیا تھا اور میں کئی الجھنوں کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک جھلک تو میں نیاب آپ کی دیکھ چکا تھا، جو کہ مجھے بالکل کنول کی طرح نظر آئی تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ نماز پڑھ کر آئے گی تو میں اس بارے میں اس سے بات کروں گا اور کہوں گا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، تمہیں دیکھنا میرا حق بنتا ہے۔ اگر تم مذہبی عورت ہو تو کیا تمہیں تمہارا مذہب اپنے شوہر کو اپنانے کا حق نہیں دیتا؟ تمہیں حق نہیں دیتا کہ تم اپنے شوہر کو شوہر ہونے کا درجہ دو؟ میں سارے سوالات کو اپنے ذہن میں سما کر بیٹھا تھا کہ جیسے ہی نیاب آئے گی اس سے پوچھوں گا، اور آج میں اس سے جواب لے کر رہوں گا۔
کیونکہ اب میرے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ فہیم اور میری ملازمہ سلیمہ بھی مجھ سے بار بار عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے ایسی کیا حقیقت تھی جس سے میں نہ واقف تھا۔ میں ابھی یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ نیاب نے نماز پڑھ لی۔ تقریباً آدھی رات تو گزر چکی تھی۔ جب اس کو یقین ہوا کہ آج میں سونے والا نہیں تو اس نے نماز پوری کر کے سونے کی تیاری کی اور خاموشی سے آ کر بیڈ پر سو گئی۔ میں نے اس کو 2 بار بلایا اور کہا، نیاب میری بات سنو۔ اس نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ میں نے کہا، مجھے ابھی بات کرنی ہے، میری بات سنو۔ تب وہ اٹھی اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی بتائیں کیا بات ہے؟ تب میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ تب نیاب نے کہا، کیا واقعی آپ میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جی بالکل دیکھنا چاہتا ہوں، اب مزید صبر نہیں ہو رہا۔ آخر تم کیوں مجھ سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہو؟ تمہارا مجھے یوں نظر انداز کرنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں کئی دنوں سے بے حد پریشان ہو چکا ہوں۔ تب نیاب نے مجھے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور فوراً اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کافی دیر میں خاموش ہو کر اس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو لڑکی میری بیوی بن کر میرے ساتھ کئی عرصے سے رہ رہی تھی وہ نیاب نہیں تھی، وہ اس کی چھوٹی بہن کنول تھی، اور اس کی حقیقت آج مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کنول آج تک اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی تھی۔ جیسے مجھے یقین ہوا کہ نیاب نہیں کنول ہے، میں فوراً پیچھے ہوا۔ میں نے کہا، تم تو کنول ہو، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میری شادی تو نیاب سے ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہوش و حواس کھو رہا ہوں۔ تب کنول میرے قریب ہونے لگی اور کہنے لگی، آپ کو میری بات حوصلے اور تسلی سے سننی ہوگی، لیکن اب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کی میری اس حقیقت کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا خاندان کتنا مذہبی ہے، ہمارے خاندان کی عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا را مجھ پر رحم کریں، میرے ماں باپ کی عزت کی طرف دیکھیں۔ میں نے کہا، سچ بتاؤ آخر کیا ہے؟ تب کنول نے بتایا کہ شادی والے دن اس کی بڑی بہن نیاب گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جیسے میں نے کنول کے منہ سے یہ سنا میں لرز گیا۔ اس نے بتایا کہ در حقیقت وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں پسند کی شادی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ابا جان نے جب ماننے سے انکار کر دیا اور نیاب کی شادی آپ سے کروانے لگے تو وہ شادی والے دن بھاگ گئی۔ میرے ماں باپ کے پاس کچھ نہ بچا سوائے یہ کہ انہوں نے میری شادی آپ کے ساتھ کروا دی۔ اس طرح ہمارے خاندان کی عزت بچ گئی۔ جب مولوی صاحب آئے تو ابا جان نے نکاح فارم پر میرا نام لکھوایا۔ مولوی نے ابا سے کہا کہ لڑکی کا نام تو نیاب ہے۔ تب میرے ابا نے کہا، نیاب ہم اس کو گھر میں بلاتے ہیں، اصل نام کنول ہے۔ اس طرح ہم نے مولوی کو چپ کروا دیا، اور یہی وجہ تھی کہ میں کئی عرصے سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی میری حقیقت آپ کے سامنے کھلے۔ میں چاہتی تھی یہ راز ایسے ہی میری قبر تک چلا جائے، لیکن افسوس کہ میں حقیقت کو چھپا نہ سکی۔ اب آپ چاہیں تو مجھے ابھی اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیں اور چاہیں تو مجھے اپنا لیں۔ بے شک میری بہن نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم لوگوں نے آپ سے یہ راز چھپایا، بہت گناہ کیا، لیکن سب کچھ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ ہماری حالت کو سمجھیں، والدین کی اس نزاکت کو سمجھیں۔ جب اس کی جوان بیٹی شادی والے دن گھر سے بھاگ جائے تو پھر وہ کس منہ سے اس کے سسرال والوں سے کہیں گے کہ ہماری بیٹی بھاگ گئی ہے؟ اب تم ہی بتاؤ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ جب میں نے کنول کی یہ باتیں سنی میں حیران رہ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ حقیقت تم مجھے کچھ عرصہ پہلے بھی بتا سکتی تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ شاید اس وقت میں سمجھ جاتا، تمہیں اپنا لیتا، لیکن اب اس دھوکے کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ کر جانا ہوگا۔ کنول کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں جیسا کہوں گا
وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہو چکی ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے یقین نہ کیا، لیکن جب میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کی خوشیوں کی طرف دیکھا، تو میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں کبھی یہ فیصلہ کر سکوں گا۔ خیر، جب میں نے کنول کی حالت دیکھی اور اماں جان کو اس بارے میں بتایا تو مجھے معاف کرنا پڑا، اور میں نے کنول کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، اس کے ساتھ نئے سرے سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اور کنول مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب اس کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی۔ وہ کبھی بھی میرے بغیر کھانا نہ کھاتی تھی، ہر وقت میرا انتظار کرتی رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے والدین نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا، ہم سے غلطی ہو گئی، تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے ان کو مزید شرمندگی میں ڈالے بغیر معاف کر دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید میرے نصیب میں کنول لکھی تھی اور یہی میرے لیے بہتر تھی۔ میں نے کنول کے ساتھ حسین وقت گزارا، اماں جان بھی خوش ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت بھی دے دی، زندگی گزر گئی۔ لیکن نیاب کا حشر بہت خطرناک ہوا، اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ جس شخص پر بھروسہ کر کے وہ اپنے والدین کو اور مجھے دھوکہ دے کر گئی تھی، اس شخص نے وفا نہ کی۔ کچھ عرصہ نیاب کے ساتھ گزار کر پھر اس کو چھوڑ دیا، اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ نہ تو وہ گھر واپس آ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا۔ لیکن اس کے برعکس میں کنول کے ساتھ بہت حسین زندگی گزار رہا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔